السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ یعنی کہ اپنی حکومت کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پر نہ صرف بھاڑی پڑ گئے بلکہ وزیر خارجہ نے وزیر داخلہ کو کینڈے میں لے آئے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے کینڈا، آپ کو سمجھ آ گئی بعد میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ ان کو اس دائرے میں لے آئے جہاں پر وہ لانا چاہتے تھے، کیونکہ شیخ رشید صاحب عموماً اپنی کریز سے بہت باہر نکل کے کھیلتے ہیں، اور چاہے وہ وزارت اطلاعات ہے، چاہے وہ وزارت خارجہ ہے، چاہے جون سی مرضی وزارت ہے، ان کا کام ہے کہ کسی نہ کسی وزارت کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات ٹھوک دینی ہے، کر دینی ہے، اور جس کے بعد کافی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں حکومت کے لیے، اور پھر حکومت اس پر بعض مرتبہ اس کو خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے آج کرنی تھی ایک پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جب ان کا اپنا خطاب ختم ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کے اختتام پر پھر سوال و جواب کے سیشن ہوتے ہیں۔ ان سوال و جواب کے اندر جب سوال و جواب کا آغاز ہوتا ہے تو افغان مسئلے کے حوالے سے شیخ رشید احمد پر جب سوال ہوتے ہیں تو شیخ رشید صاحب چڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ میری وزارت کے حوالے سے سوال کریں، آپ وزارت خارجہ کے حوالے سے سوال نہ کریں۔ اور جب ان کا یہ کہنا تھا تو بٹوین دی لائنز ان کا اشارہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف تھا، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا، وہ جب چڑ گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف عمران خان کی بات سنتا ہوں، عمران خان کی بات مانتا ہوں، اور عمران خان سے ہی ہدایات لیتا ہوں، انہی ہدایات پر عمل کرتا ہوں۔ اور پھر بٹوین دی لائنز انہوں نے شاہ محمود قریشی کو جواب بھی دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ میں کسی کی وزارت میں مداخلت کرتا ہوں اور نہ کسی کو اپنی وزارت میں مداخلت کرنے دیتا ہوں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی پریس کانفرنس کے دوران بھی انہوں نے کئی ایسے امور کا ذکر کیا جو براہ راست وزارت خارجہ سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب کے ازبکستان کے دورے کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ازبکستان کے دورے میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، اور وہاں پر ایک ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات ہوئی افغانستان کے سابق صدر جو اب اپنے ملک سے فرار ہو کے پتہ نہیں کس جگہ پہ جا چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ملاقات میں جو عمران خان صاحب کی اشرف غنی کے ساتھ ہوئی اس کے اندر میں بھی موجود تھا، اور عمران خان نے ازبکستان میں اشرف غنی کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اشرف غنی صاحب کے ذہن میں فطور تھا، وہ عمران خان صاحب کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے اور اس پر غور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بہت زیادہ اونچی ہواؤں میں ہوں اور عمران خان کی بات کا کوئی معنی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے اس ملاقات کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اشرف غنی صاحب کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور جو اشرف غنی صاحب سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر کرپٹ آدمی ملک سے بھاگنا چاہتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو پہنچایا ہوتا ہے یا وہ ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ والی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ اشرف غنی صاحب جب افغانستان سے گئے تو ان کے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں جو ڈالرز سے بھری ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلی کاپٹر بھی تھا جو وہ بھی ڈالرز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ الزام ان پر عائد کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے یا اس کے اندر کوئی اور معاملہ ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں کابینہ کے اندر یہ بہت حد تک نمایاں ہیں، اور شاہ محمود قریشی جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، ان کو عموماً شکایت رہتی ہے کہ شیخ رشید صاحب نہ صرف ہر وزارت میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب جو اپنی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرنل جو ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ڈسکس کر دیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب میڈیا میں ان رہنے کے لیے وہ تمام کی تمام باتیں میڈیا میں آ کر کبھی کس چینل پہ کبھی کس چینل پہ کبھی کس چینل پہ بیٹھ کر وہ تمام باتیں آشکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ جو ہم نے پالیسی یا پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے وہ خاصا اس میں نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو مخالف فریق جس کے خلاف اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اس کو پہلے ہی اس کی آگاہی مل جاتی ہے۔ اور عمران خان صاحب سے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا بہت زیادہ مرتبہ اس کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے اپنی یہ شکوے شکایتیں بھی ان تک پہنچی، اور یہاں تک بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے کہہ دیا کہ یار اپنے چہیتے کو ذرا قابو میں رکھیں، اسے کہیں کہ میری وزارت کے اندر آپ مداخلت نہ کریں، کیونکہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیے ہوئے ہیں 1 یا 2، اور جب یہ معید یوسف صاحب گئے تھے امریکہ کے دورے پر اور وہاں پر انہوں نے جب مختلف اخبارات کو انٹرویوز دیے تھے اس موقع پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا تھا، بلکہ خود ایوان وزیر اعظم گئے اور ایوان وزیر اعظم میں جا کر انہوں نے معید یوسف کے حوالے سے کہا تھا کہ یار اس کو روکیں، یہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس قسم کی گفتگو خارجہ امور کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ ڈپلومیسی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور ہمیں ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئے کہ جناب پاکستان
اس وقت ایک ٹیلی فون کال کی بھیک مانگ رہا ہے. ویسے تو ٹیلی فون کالز آئی ہیں, کل 4-5 کالز آئی ہیں. برٹش پرائم منسٹر کی کال آئی, جرمن چانسلر انجیلا مرکل کی کال آئی, اس کے بعد ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی 2 مرتبہ کال آئی. کالیں آئی ہیں 3-4 مرتبہ, لیکن جہاں سے کال آنی تھی عمران خان صاحب کو وہ ابھی تک نہیں آئی. خیر, یہ سارا معاملہ جس طریقے سے چل رہا ہے اس کے اندر یہ کابینہ کے اندر جو رفٹ ہے یہ بہت بڑھ کر سامنے آ رہی ہے. اور شیخ رشید صاحب نے آج جو انہوں نے اپنی جو پریس ٹاک کی ہے اس کے اندر بھی اس حوالے سے خاصی چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ازبکستان کے دورے کے اندر کیا کیا گفتگو ہوئی. اسی حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں طالبان کے جو ترجمان ہیں, انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کیا تو اس پر انہوں نے فوری طور پر سپونٹینیس جواب یہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے جو ذبیح اللہ مجاہد کا ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ بھی ایک بڑا سینسٹیو اور خارجہ امور سے ریلیٹ چیز کر رہی ہے, کیونکہ وزیر داخلہ, ایک ملک کا وزیر داخلہ جب یہ کہتا ہے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد طالبان کے جو نمائندے ہیں وہ کابل میں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں وہی بات ہماری نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کے اندر ہوئی ہے, تو اس سے ابہام پیدا ہوتے ہیں. اور شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ ہے, افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہم اپنی زمین کو, اپنی سرزمین کو یعنی کہ پاکستانی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم نہ مداخلت کریں گے نہ مداخلت برداشت کریں گے. امن چاہتے ہیں, افغان مسئلوں, افغانستان کے اندر جو افغانی ہیں وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں. پرامن افغانستان, پرامن پاکستان کے لیے ضروری ہے. بات اگر دیکھی جائے تو خاصی حد تک مناسب بھی ہے اور درست بھی ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوگا وہ پاکستان اس کے اوپر یقینی طور پر اس کا ایفیکٹ ہوگا. اور اس کے بھی ہم نے جیسے ہی طالبان افغانستان کے اندر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی ایسے کچھ مظاہر دیکھ رہے ہیں. کل سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر ایسی تصاویر وائرل ہوئی ہیں جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے اندر جو دیواریں ہیں ان کے اوپر وال چاکنگ کی گئی اور وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے وال چاکنگ کی گئی. تو یہ ایک تاثر پھیل رہا ہے کہ اگر وہاں پر وہ مضبوط ہوں گے تو یہاں پر یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس داخلی مسئلے کو اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ لنک کر کے کس طرح افغانستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنی صفوں سے نہ صرف نکال دے بلکہ ان کو منیمائز بھی کرے اور ان پر یہ دباؤ بھی بڑھائے کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی سرگرمیاں نہ کریں. اور اگر یہ پاکستان میں سرگرمیاں ہوتی ہیں اس قسم کی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں تو اس کا یقینی طور پر بیک لیش آئے گا اور یہ جو انریسٹ ہے وہ دوبارہ پھیل جائے گا. اور اس کا اشارہ بہت ساری جگہوں سے ہمیں مل بھی رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے دباؤ کا سامنا ابھی سے تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں اور عالمی دنیا کی طرف سے یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ اب وہاں پر طالبان آگے ہیں, لہٰذا پاکستان ایک مرتبہ پھر سیف ہیون بن جائے گا یا یہاں پر محفوظ پناہ گاہیں بن جائیں گی اور ان پناہ گاہوں کے نتیجے میں دنیا کا جو امن ہے وہ خاصی حد تک متاثر ہوگا. اصل میں اگر ہم دیکھیں یہ سارا جو تاثر ہے اس وقت, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, خاص طور پر انڈین میڈیا دیکھیں تو وہاں سے بھی اس قسم کی بے شمار آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. ایک طرف تو یہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم نے یعنی انڈیا نے افغانستان میں اچھی خاصی نہ صرف سرمایہ کاری کی بلکہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر بھی بڑا رول ادا کیا, لیکن اس کا نتیجہ ان کو کیا ملا کہ وہ ابھی تک جو طالبان ہیں وہ ان کی اس ایفرٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ جو لنک ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا. جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو خود امریکہ کی طرف سے بھی اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کو نہ صرف تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں بلکہ وہ طالبان پر اس بارے میں بھی دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ طالبان اپنے آپ کو نہ صرف بدلیں بلکہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ان کو اپنے وطن کے اندر جو انسانی حقوق ہیں, جو جمہوری حقوق ہیں, جو شہری حقوق ہیں وہ دینا پڑیں گے اور خواتین کو بطور خاص حقوق دینا پڑیں گے. یہ انہوں نے شرط عائد کی ہے. آج
کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے، افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ بورس جانسن پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دنیا کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کی طرف سے بھی آج اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا تھا اور اس اجلاس میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آج اس کے بعد یہ جو اسٹیٹمنٹ چھپی ہیں اخبارات میں، اس کے اندر یہ بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان بھی نئی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، بلکہ اس معاملے میں عالمی رائے عامہ کو مد نظر رکھا جائے گا اس سمت میں کسی بھی طرف جانے کے لیے، یعنی کہ اگر اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے۔ اور اسی بات کا جب تذکرہ کیا گیا شیخ رشید صاحب سے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لے گا یا نہیں، تو یہ بھی بات اگر دیکھی جائے تو براہ راست وزارت خارجہ سے لنک کرتی ہے، لیکن اس کا جواب دیا شیخ رشید صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی یہ فیصلہ نہیں کرے گا، اور یقینی طور پر اگر عمران صاحب فیصلہ یہ کریں گے تو وہ سیم پیج اس کے لیے ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا نا کسی نہ کسی لیول پر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کو لائزون بنانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، لیکن اس فیصلے کا عمران خان صاحب کس حد تک بوجھ اٹھا سکتے ہیں یہ شیخ رشید احمد صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا، اور اس بات کو ختم کرتے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میری وزارت کے حوالے سے سوال کریں، مجھ سے چائنا، ٹرکی، رشیا، ایران اس سے متعلق سوالوں کے جواب نہ دیں، بلکہ انہوں نے چند سوالات کے جواب انگریزی میں بھی دیے، اور اتنی زبردست اور مدلل انگریزی انہوں نے بولی کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے اچھی انگریزی بولی تو آپ یوٹیوب پہ جا کر ان کی آج کی پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے سوالات دیے انگریزی میں، سوالات کے جواب دیے انگریزی میں، وہ آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ عاشورہ کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور جو موبائل سروسز ہیں وہ بند ہوئی ہے ملک کے مختلف حصوں کے اندر، اور خاص طور پر ان علاقوں کے اندر جہاں سے عاشورہ کے حوالے سے 9ویں محرم کے جلوسوں نے گزرنا ہے۔ اور اس حوالے سے جب سوال کیا گیا شیخ رشید صاحب سے کہ یار آپ تو یہ کہتے تھے کہ فون سروس بند نہیں ہونی چاہیے تو اور اس قسم کے کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا کہنا تھا کہ یار یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ عاشورہ پر موبائل سروس بند نہیں ہو رہی، پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، اگر ہم نے بھی بند کر دی تو ایسی کون سی بات ہے، لیکن یہ عوام کی سیکیورٹی کے لیے ہے، اور سیکیورٹی پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اگر سیکیورٹی کا واقعی ہی ایشو ہے تو یقینی طور پر اس بات کو برملا طور پر تسلیم بھی کیا جانا چاہیے تھا وزیر داخلہ کی طرف سے کہ آج ہمیں کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ہم عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اگر ان پاپولر ڈیسیژن کیا گیا، صرف 2 دن کی بات ہے، تو میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی مذائقہ تھا، لیکن بات اگر کلیئرٹی کے ساتھ کی جائے، کھل کے کی جائے، تو اس کا یقینی طور پر اثرات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے شیخ رشید صاحب ہر ایک بات کھل ڈل کے کر دیتے ہیں، ان کو اس بات بھی ایسی ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو اب معاملہ چل پڑا ہے 2 وزراء کے درمیان، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے اپنے ایک چہیتے کو اور اپنی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین کو ایک پیج پر لے کے آئیں گے، ان کے درمیان اختلافات رفع دفع کریں گے۔ ویسے بھی جو کابینہ ہے اس کے اندر آلریڈی خاصے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اختلافات سے بھری کابینہ کے اس مجموعے سے عمران خان صاحب اپنی گورننس کو اور ڈیلیورنس کو دونوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔